وہ تو دعوت کے بول ہے نا، ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے نا، وہ تو دعوت کے بول ہیں۔ وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ کوئی کھیل مذاق ہے کیا؟ یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے کہ جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر اذان دے دی، ادھر جا کے گانا گا دی، ادھر جا کے اذان دے دی؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں، ہاں، عمل صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے۔ یہ ایسی تھوڑی کو میرا مطلب ہے خالہ جی کا کھیل ہے کہ 95% نماز نہیں پڑھ رہا اور 5% نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ سب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ من جانب اللہ توفیق ملتی ہے۔ خیر جی، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا اچھا مولانا آپ سے وعدہ تو کر لیا۔ میرے دوستو میں باہر نکلا سوچتا ہوا، میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاطم برپا ہو گیا، ہاں، ایسی میرے اندر ایک خیر و شر کی نا جنگ شروع ہو گئی، ایسے کر ایسی جنگ راتوں کوٹ جاتا تھا میں، اور پوری رات بیٹھا رہتا تھا، ایسے جانماز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا، سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں۔ ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف خیال آتا تھا یار کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے، ان کو پسند ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر یہ خیال آئے ارے نہیں ان مولویوں کی نہ سننا۔ پھر یہ خیال آئے، یاد رکھنا آپ کو میں 2-4 وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پہ گزری، یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب شیطان اپنا چکر چلائے گا نا 2 باتیں کرنے کو کہے گا، یاد رکھنا۔ پہلی بات، یار یہ تبلیغ والوں سے اب ملنا مت، مولانا سے بات نہ کرنا، ملنا مت۔ دوسری، مسجد میں نہ جانا، 2 کام نہ کرنا کبھی، ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت، ایک مسجد میں نہ جانا۔ اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا، وہ جو ہے نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی، اس کی بیوی، اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ، ٹھیک ہے؟ اس کے گھر نہ جانا، اب تعلیم میں نہ جانا، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وہاں گئی اور عورت کا دل تو مرد سے 10 گنا زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے، ہاں، فوراً۔ میں واپس آ کے بیوی کو کارگزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی بھی دیکھتا تھا، حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ اعمال ہوتے دیکھے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، جب آپ نکلا کرو گھر واپس آ کر بیوی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا۔ وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے، اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے۔ دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا، جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر سے باہر ہے، گھر والی کی زندگی میں آ گیا گھر کے اندر آ گیا۔ تو میں آہستہ جو بھی 3 دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو، عائشہ کو بتاتا تھا، عائشہ آج یہ سنا، آج یہ سنا، آج یہ سنا، کرتے کرتے آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا، مرحومہ کو۔ اللہ کی شان، میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں، مجھے موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا۔ میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئی۔ تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا، میری ماں بھی ایک دم، اس نے بھی جلدی لینا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے میری ماں، ہم سب گھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آ گئی فوراً۔ اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کا بتائیں، میں ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ خیر میرے دوستو، کرتے کرتے میں نے آخر ارادہ کیا چلو جی میں اب 4 مہینے لگاتا ہوں، اب 4 مہینے پہ جانا چاہیے، کیونکہ دیکھو تبلیغ میں جب تک 4 مہینے کا کورس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ داڑھی کبھی بڑھے گی، کبھی چھوٹی ہو جائے گی، ہاں، کبھی سر پہ ٹوپی آئے گی، کبھی اتر جائے گی۔ 4 مہینے لگانے ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ پہلے 40 دن جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا وہ رنگ اترتا ہے، پہلے 40 دن، ہاں، زنگ اترتا ہے، پھر اگلے 40 دن کے اندر تبلیغ کا تھوڑا رنگ چڑھتا ہے، پھر اس سے اگلے 40 دن میں کچھ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، کچھ تعلق بنتا ہے جا کر، پھر اگر وہ جڑا رہے تو پھر اللہ اس کو سوسائٹی پروف بنا دیتا ہے، اس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، ہاں، پھر ایسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ماحول بن جاتا ہے، خود بخود ہی ماحول بن جاتا ہے۔ اب میں نے ارادہ کیا جی 40 دن لگانے ہیں، اور 40 دن کا ارادہ 4 مہینے لگانے ہیں، میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ارادہ کر لیا۔ خیر وہ ہم کمزور، ہم نے مئی جون میں نکلنا تھا، مئی جون آیا، وہ تو نکل گیا، میں نہیں نکلا۔ ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے، یہ ہے جی 16 اکتوبر کی بات 2001، اس کا مجھے فون آیا، جنید بھائی السلام علیکم، میں 4 مہینے لگا کے آ گیا۔ میں نے کہا ہیں 4 مہینے ہو گئے؟ کہا ہاں ہو گئے، گزر گئے۔ کتنے ہی 4 مہینے گزر گئے زندگی سے؟ میں نے کہا 4 مہینے گزر گئے؟ کہتا ہے لیکن مجھے پتا نہیں میرے 4 مہینے کیسے لگے،
ضائع ہی ہو گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں 4 مہینے کے لیے اپنے ابا کو ساتھ لے گیا جنید بھائی. وہ بیمار رہتے تھے, ان کا پیشاب پخانہ مسجد میں نکل جاتا تھا بستر میں. یقین کرو روزانہ جنید بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, صرف اپنے باپ کا پیشاب پخانہ صاف کیا. 4 مہینے. اس کی اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا. کسی انسان کو اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے کا موقع ملا ہو, ہاں, اور کہتا ہے پتہ نہیں میرے 4 مہینے تو کیا ہی لگے, میں تو سارا وقت باپ کی خدمت ہی کرتا رہا 4 مہینے. اور 4 مہینے کے بعد وہ آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو گلے لگا کے بولا بیٹا تیری وجہ سے میرے 4 مہینے لگ گئے. 2 دن بعد باپ کا انتقال ہو گیا. ہم خود جنازے میں تھے 2 دن. خیر میرے دوستو, اسی طرح سے وقت چلتا رہا. میری زندگی کے 5 سال گزر گئے اسی ٹکر میں کہ 5 سال کے بعد میں نے ارادہ کیا. جس دن مولوی صاحب کو ملا نا, اس کے بعد کے یہ 5 سال گزر گئے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نہیں گاؤں گا, آج کے بعد نہیں گاؤں گا. تو مجھے فون کس کا آتا ہے؟ ملٹری سیکٹری ہیں جمالی صاحب کے. اسے جمالی صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے. 2002 کی بات کر رہا ہوں, 2003 کی بات کر رہا ہوں. جمالی صاحب کا فون آتا ہے, ان کے ملٹری سیکٹری کا. وہ آپ نے دل دل پاکستان گانا ہے, وہ پنڈی میں وہ مادر ملت ٹرین لانچ ہو رہی تھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر, اس کی پہلی وہ تھی. میں نے کہا سر میں تو توبہ کر چکا ہوں, میں تو اب نہیں گاؤں گا. تو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بڑے پیارے بہت نفیس جمالی صاحب ایک دم کہنے لگے جنید صاحب وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا, نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا, اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی. میں نے کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. جی جی فرمائیے. میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں, آپ کو منظور ہے؟ ہاں جی مجھے منظور ہے. ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفارمیشن منسٹر اپنے شیخ رشید صاحب, اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے. شیخ رشید صاحب کا چلہ لگا ہوا ہے بائی دا وے, اور ان کا چلہ 1970s میں لگا ہوا ہے. اگر کبھی ان کے چلے کی کارگزاری سنے بڑا ایمان بڑھتا ہے. وہ اس وقت کے رائمنڈ کے قصے سناتے ہیں جب رائمنڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ٹرین سامنے سے نظر آتی تھی. مجھے وہ اس وقت کے قصے سناتے ہیں اپنے. اللہ نے شیخ رشید صاحب سے دعوت کی لائن کے بڑے خیر کے کام لیے. آپ کو پتہ ایک مرتبہ اسلام آباد میں اجازت نہیں مل رہی تھی اجتماع کی اجازت نہیں مل رہی تھی. ایک دفعہ حالات خراب تھے, اللہ نے یہ کام ان سے لیا. یہ گئے اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے پاس. میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سر, ان کو کرنے دیں. میں نے کہا سر آپ نے تو ایک ہی دفعہ ایسا چھکا مارا ہے, پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملا ہوگا. 3 لاکھ بندہ جمع ہوا, 3 دن اللہ کی بات ہوئی, وہاں کیا کیا بات ہوئی, سینکڑوں جماعتیں نکل گئی, سب آپ کے کھاتے کے اندر. بڑے خوش تھے یہ بات سن کر, باقی مجھے ملا ہوگا. میں نے کہا سر آپ نے تو وہ چھکا مارا ہے کہ ہم میں سے کسی کو ہی ملنا ہوگا. یہ شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خود بھی تبلیغی ہیں. تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے. میں جب جا رہا تھا ادھر ایسے آسمان کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا. یا اللہ, اوپر سے آسمان کھول کے تو کہہ دے جنید کوئی بات نہیں تو گا لے. میں زندگی بھر مولوی عمران بشیر, طارق جمیل صاحب کسی کی نہیں سننی میں نے. اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے. میرے دوستو یقین کرو آسمان نہیں کھلا اور میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا. وہاں جا کر جی ہم نے آخری مرتبہ دل دل پاکستان گایا اور واپس آ گیا. زندگی اب تو 8:45 بج گئے, چلو بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے. اصل حالات اس کے بعد شروع ہوئے, جو بڑے بڑے حالات آئے نا وہ پھر کبھی آؤں گا تو سنا دوں.